بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، حقیقت تو یہ ہے لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے۔ ناظرین، آج کے اس موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے اپیل ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حامیوں میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ حبیب، زہیر اور حر سمیت تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے ہیں۔ اکبر، قاسم، جعفر اور دیگر جوانان بنی ہاشم، حتیٰ کہ 6 ماہ علی اصغر اپنی جان اسلام پر نچھاور کر چکے ہیں، اور عباس سلمدار حسین ساقیِ لب تشنگان بے سر و بے دست ہو کر خیام اہل بیت سے دور گھوڑے سے اترے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، صدا بلند فرمائی کہ کیا کوئی رسول خدا کی مستورات کی حفاظت کرنے والا ہے؟ کیا کوئی ایسا توحید پرست ہے جو ہمارے متعلق خدا کا خوف رکھتا ہو؟ کیا کوئی ایسا مددگار ہے جو خدا کے خوف سے ہماری مدد کرے؟ لیکن اس وسیع و عریض دشت میں آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آیا، کوئی بھی نہ تھا جو امام علیہ السلام کی حفاظت اور حرمت رسول اللہ کے دفاع کے لیے جان بازی کرتا۔ جو تھے وہ اپنا فرض ادا کر چکے تھے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام خیام میں تشریف لائے، آخری سلام کرنے آئے ہیں۔ بیویوں سے وداع کا وقت آن پہنچا تھا۔ عجیب دل گزار منظر تھا۔ خواتین اور بچیوں نے مولا کے گرد حلقہ سا تشکیل دیا۔ کوئی کہہ رہی تھی واہ محمدہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ حسینہ۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر کیسے بولے، کیا بولے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ زینب عالیہ نے روک کر فرمایا، ایک لمحہ رکو حسین، میں ماں کی وصیت پوری کر لوں۔ یہ کہہ کر ایک صندوق کھولا، ایک کرتا نکالا، مولا کو دیا اور فرمایا، مجھے ماں نے وصیت کی جب آپ میدان کی طرف جائیں تو آپ کو یہ کرتا پہنا دوں۔ یہ اسی دن کے لیے سیا تھا۔ ماں روتی بھی جاتی اور کرتا بھی سیتی جاتی۔ یہ لباس امام نے ظاہری لباس کے نیچے پہنا۔ امام جانتے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے لاشیں کو بھی لوٹ لیا جائے گا۔ بیٹیاں زیادہ آسانی سے بول لیتی ہیں۔ چنانچہ معصوم سکینہ آگے بڑھی اور عرض کیا، بابا جان، کیا آپ نے بھی موت کو قبول کر لیا؟ امام نے فرمایا، کیوں کر موت قبول نہ کریں؟ وہ آدمی جس کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی حامی۔ گریہ و بکا کی صدا اٹھی، مگر امام رلانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وقت کم تھا، ایک بڑی امانت آپ کے پاس تھی جس کو آپ نے اس کے اہل کے سپرد کرنا تھا، وصیت بھی کرنی تھی۔ چنانچہ امام نے سب کو وصیتیں کی اور امامت کے ودائع، امانات اور انبیاء کی مواریث امام علی ابن حسین علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ ثانیہ زہرا سے کہا، نماز تہجد میں مجھے یاد رکھنا۔ یہ بھی امام کی ایک وصیت تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ غل و زنجیر، قید و بند کے باوجود ثانیہ زہرا نے کربلا سے شام تک تہجد ترک نہ کی۔ یہ ہستیاں نماز کو ہی زندہ رکھنے کے لیے ہی تو آئی تھیں، دین اسلام ہی کی بقا کے لیے تو اسیری قبول کی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام روز عاشور مشیت الہی سے بیمار تھے، شدت سے علیل تھے۔ جہاد میں شامل نہ ہونے کی 2 وجوہات تھیں، ایک یہ کہ جہاد بیماروں پر فرض نہیں ہے، دوسرا یہ کہ امامت کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ودائع امامت اور مواریث انبیاء امام سجاد علیہ السلام کے سپرد کر کے حرم رسول اللہ سے وداع لیا۔ آپ نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا۔ آپ نے نانا رسول کی زرہ مبارک جسم پر پہنی، رسول اللہ کا عمامہ سر پر رکھا، ذوالفقار ہاتھ میں لی، نانا کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف چلے۔ امام گھوڑے پر سوار ہونے لگے، چاروں طرف دیکھا۔ جب امام گھوڑے پر سوار ہوتے، آپ کے ارد گرد عباس، علی اکبر، اون و محمد، قاسم سب موجود ہوتے۔ اب کوئی نہ تھا۔ آپ نے آواز دی، این این علی اکبر، این این قاسم، این این اون و محمد، این این عباس۔ آپ کی صدا سن کر جناب زینب آئی، بی بی ام کلثوم آئی۔ عباس کی جگہ عباس کی بہن
کلثوم نے رکابیں تھامیں۔ جناب زینب نے بھائی کو سوار کیا۔ 4 سالہ معصوم سکینہ گھوڑے کی سموں کو پکڑ کر روتے ہوئے کہتی، اے مرتجز، میرے بابا کو مت لے جا، صبح سے جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا۔ مولا گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور میدان کی طرف چل پڑے۔ سید الشہداء علیہ السلام تنہا تھے، تشنہ لب تھے۔ بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں اور رشتہ داروں، اصحاب انصار کے لاشیں اٹھا چکے تھے، عباس و اکبر کی جدائی کا غم سہ چکے تھے، مگر یہاں ان ہزاروں دشمنوں کو علی کے شیر کی للکار پر یزید لرز اٹھا۔ یوں آپ مخاطب ہوئے، ذرا خاموش ہو جاؤ۔ سب خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا، دیکھو رسول اللہ نے ہمیں اہل وحشت کا سردار فرمایا ہے، اور دیکھو یہ گھوڑا جس پر میں سوار ہوں رسول اللہ کا ہے، یہ زرہ، یہ عمامہ، یہ تلوار سب رسول خدا کے ہیں۔ سب نے اقرار کیا، ہاں یہ رسول اللہ کا ہے اور آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس اقرار و علم کے بعد کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ سب نے جواب دیا، ہمارے حاکم کا یہی حکم ہے، اگر آپ بیعت نہ کریں تو ہم ہرگز آپ کو زندہ نہ چھوڑیں۔ آپ نے جنگ کا آغاز کیا، میمنہ اور میسرہ کو نشانہ بنایا۔ آپ پھر نار جہنم کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے اکبر کو مارا، تم نے میرے علی اصغر کو مارا، میرے عباس شیر جلی کو مار ڈالا۔ ایک کوفی نے یوں روایت کی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو جس پر اتنا بڑا لشکر حملہ کرے اور اس کے انصار اور بیٹے بھی قتل ہوئے ہوں، اور وہ پھر بھی اتنا جری اور شجاع ہو۔ سپاہی یزید کے دستے ان پر ٹوٹ پڑے، مگر آپ علیہ السلام شمشیر کے ذریعے ان پر حملہ کرتے اور لشکر یزید کو بکریوں کی ریوڑ کی ماند جس پر شیر حملہ آور ہو دائیں بائیں جانب بھگاتے اور تتر بتر کرتے اور اپنی جگہ پھر لوٹ آتے اور تلاوت فرماتے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے قریب ایک نقطہ معین کیا تھا اور حملہ کر کے وہیں واپس آ جاتے تھے، کیونکہ وہ خیموں سے دور نہیں جانا چاہتے تھے۔ یہ آپ کی غیرت کا تقاضا تھا۔ تاریخ منابع میں ہے کہ فرزند حیدر و صفدر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 2000 یزیدی فوجیوں کو واصل جہنم کیا۔ حکم الہی ہوا، بس حسین بس، اپنی ذوالفقار کو نیام میں رکھ لو، وقت عصر کا اپنا آخری سجدہ ادا کرو۔ امام نے تلوار نیام میں رکھی۔ عمر سعد لئی نے خطرے کا احساس کر لیا، کہنے لگا اپنے لشکریوں سے، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ کس کے خلاف لڑ رہے ہو؟ یہ عرب کے بہادر پہلوانوں کو ہلاک کر دینے والے علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ یکبارگی کے ساتھ چاروں جانب سے حملہ کرو۔ عمر نے 4000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ امام علیہ السلام پر چاروں جانب سے تیر پھینکے، اور بعض اشقیاء نے پتھروں سے آپ پر حملہ کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ اتنے تیر جسم امام علیہ السلام کو لگے تھے کہ امام کا بدن سیخ کی طرح ہو چکا تھا، جس کی کھال کانٹوں سے پر ہوتی ہے، اور شہادت کے بعد بدن مبارک پر زخموں کی گنتی ہوئی تو 1000 زخم ان کے جسم نازنین پر موجود تھے، جن میں سے 32 زخم تیروں کے سوا دیگر ہتھیاروں کے تھے۔ امام علیہ السلام تھکے ماندے مجروح پہ تھے، سستانے کے لیے لمحہ بھر رکے گئے، مگر دشمن بہت ہی نامرد دشمن تھا۔ ایک دشمن نے پتھر اٹھا کر جبین مبارک کو مارا۔ جبین امام حسین علیہ السلام سے خون جاری ہوا تو امام نے کرتے کے دامن سے خون پونچھا، ہاتھ جبین پر ہی تھا کہ ایک شہ شبہ تیر زیر بغل لگا۔ کہا جاتا ہے یہ تیر بھی حرملہ نے پھینکا تھا۔ تیر زہر آلود تھا اور اس کا نشانہ امام علیہ السلام کا قلب و سینہ تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور سر آسمان کی جانب اٹھایا اور بارگاہ خداوندی میں مناجات کی، خدایا تو جانتا ہے کہ یہ قوم ایک ایسے انسان کو قتل کر رہی ہے جس کے سوا کوئی اور فرزند نبی کا نہیں ہے۔ امام نے تیر اپنی پشت کی جانب سے نکال لیا، پر نالے کی طرح خون جاری ہوا۔ امام نے اپنے ہاتھوں میں خون اٹھایا اور آسمان کی جانب اچھالا
اور کور دل حاضرین نے دیکھا کہ وہ خون زمین پر واپس نہیں آیا، اور اسی لمحے کربلا کا آسمان سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اسی خون سے ہاتھ بھر دیے اور چہرے مبارک پر مل دیتے اور فرماتے، میں خضاب خون سے رنگین ہوئی داڑھی کے ساتھ اپنے جد رسول اللہ کی ملاقات کو جاؤں گا۔ واہ غربتا، مولا آپ کا مصائب بیان کرنے کے لیے کہاں سے قوت لاؤں؟ مولا نے فرمایا، اور رسول اللہ کی عدالت میں ان لوگوں کی شکایت کروں گا۔ دشمن کے بعض پیدل دستوں نے امام علیہ السلام کے گرد گھیرا ڈالا۔ ایک یزیدی نے رسول اللہ کے فرزند کے سر کو شمشیر کا نشانہ بنایا تو امام کا خول ٹوٹ گیا۔ وار نے سر مبارک کو زخمی کیا اور خون جاری ہو گیا۔ اسی وقت شمر ملعون نے کچھ یزیدیوں کو لے کر خیموں کا رخ کیا۔ شمر خیموں کو آگ لگانا چاہتا تھا۔ امام علیہ السلام نے سر اٹھایا اور وہ تاریخی جملہ ادا کیا، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکون احرار فی دنیاکم۔ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم قیامت کے حساب و کتاب سے نہیں ڈرتے تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد اور جوان مرد رہو۔ امام علیہ السلام نے یزیدی افسروں سے خطاب کر کے فرمایا، میرے اہل و عیال کو اپنے رذیلوں، بے عقلوں اور سرکشوں سے بچا کر رکھنا۔ شخص نکرابیر جلدی سے شمر کے پاس پہنچا اور غصے کے ساتھ اسے خیموں کو معترض ہونے سے خبردار کیا۔ شمر گویا کہ نادم ہوا اور اپنے سپاہیوں کو حرم سے دور کر کے کہا، حسین کی جانب چلے جاؤ کہ ہمیں یہاں ایک عظیم و قدر اور جوان مرد حریف کا سامنا ہے۔ اسی اثناء میں امام حسن علیہ السلام کا ایک نابالغ فرزند عبداللہ بن حسن چچا کے دفاع کے لیے خیموں سے نکلا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر یزیدی اشقیاء نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام نے حل میں ناصر کی ندا دی تھی اور امت کے تمام افراد پر تمام حجت کیا تھا۔ سپاہی یزید امام حسین علیہ السلام کے قریب آ گئے۔ گھیرا تنگ سے تنگ تر ہوتا گیا۔ زریع بن شریک نے امام حسین علیہ السلام کے بائیں ہاتھ پر وار کیا اور دوسرے یزیدی نے پیچھے سے آ کر آپ کے دائیں شانے پر تلوار کا زخم لگایا۔ اسی ضرب کی سنگینی کی وجہ سے امام علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گر گئے۔ یہ دو ملعون پیچھے ہٹے، جبکہ امام علیہ السلام کمزور ہو چکے تھے۔ بامشکل اٹھ کر بیٹھ جاتے مگر سنبھل نہیں سکتے تھے۔ اس حال میں سنان بن انس نامی ملعون نے نیزہ آپ کی پشت پر رسید کیا اور نوک نیزہ سینے سے باہر نکلا۔ امام گودال قتل گاہ میں گر گئے۔ اپنے رب کے ساتھ آخری راز و نیاز مناجات کا آغاز کیا۔ حسین علیہ السلام کا چہرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تر و تازہ اور حسین و جمیل تر ہوتا گیا، ان کی چمک میں اضافہ ہوتا گیا۔ راویوں نے لکھا ہے کہ ہم نے کسی بھی خون میں لت پت مقتول کو حسین علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت، خوش سما اور چمکتا دھمکتا نہیں دیکھا تھا۔ یہ راوی در حقیقت لشکر یزید کے سپاہی تھے۔ کہتے ہیں، ہم امام کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، مگر ہم نے جب ان کے رخسار کی چمک اور چہرے کی خوبصورتی کا نظارہ کیا تو اپنے ارادے سے نادم ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کی ہیبت اور عظمت نے قتل کا خیال ہمارے ذہن سے نکال دیا تھا۔ یزیدی گماشتوں اور جلادوں نے بھوکے بھیڑیوں کی مانند امام علیہ السلام کے گرد حلقہ ڈالا تھا تاکہ بزم خورشید حق و حقیقت کو ہمیشہ کے لیے ذبح کر دیں۔ امام علیہ السلام مسلسل تکبیر کا نعرہ لگاتے آئے تھے، مگر اب تکبیر کی صدا خیموں میں نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ خیموں سے باہر آئی، جبکہ فریاد کر رہی تھی، واہ آقا، واہ سیدہ، واہ اہل البیت! اے کاش آسمان زمین پر آ پڑتا، اے کاش پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر دشتوں میں منتشر ہو جاتے۔ سیدہ سلام اللہ گودال کے اوپر واقع ایک ٹیلے تلے زینبیہ کے اوپر چلی گئی اور انہوں نے اس دلخراش حادثے کا مشاہدہ کیا۔ سیدہ سلام اللہ نے قتل حسین علیہ السلام کے لیے اکٹھے ہونے والے بھیڑیوں کو دیکھا تو عمر سعد کو پکار کر فرمایا،
وائے ہو تم پر اے عمر، یہ لوگ ابا عبداللہ کو قتل کر رہے ہیں اور تم تماشا دیکھ رہے ہو۔ عمر سعد خاموش رہا اور سیدہ سے منہ پھیر لیا۔ سیدہ سلام اللہ نے یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کون جواب دے سکتا تھا؟ وہ جواب دیتے تو کیا کہتے؟ کیا وہ مسلمانی کا دعویٰ کر سکتے تھے؟ سب خاموش رہے۔ شمر نے اپنے گماشتوں سے کہا، تم اس مرد کو انتظار کیوں کروا رہے ہو؟ وہ چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی کام تمام کر دے۔ ایک ملعون خولی بن یزید اصباحی گھوڑے سے اترا اور تیزی سے امام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ امام علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دے، مگر قریب پہنچا تو شدت سے لرز اٹھا اور اپنی نیت کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ شمر نے کہا، تیرے بازو کمزور ناتواں ہوں، کانپ کیوں رہے ہو؟ اس کے بعد خود خنجر تھاما، سنان بن انس کے ہمراہ امام کا سر جسم سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ روایت میں ہے، جب امام حسین علیہ السلام گودال قتل گاہ میں تھے تو ہلال گودال میں اترنے لگا تو شمر گودال سے لرزتا کانپتا خارج ہو رہا تھا۔ سر مبارک شمر کے دامن میں تھا۔ ہلال نے پوچھا، تم کیوں کانپ رہے ہو؟ شمر نے کہا، جب میں نے اپنا جرم انجام دیا تو گودال کے گوشے سے ایک بی بی کی صدا آئی، اے عزیز مادر، اے جان مادر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔